شوہر صبح لڑ کر کام پر چلا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی بہت غصے میں ہوتی تھی۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اپنے کرایہ دار کے پاس چلی جاتی اور پھر میرا نام رخسانہ ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے اور میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال کا میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میرے شوہر لوگ 2 بھائی تھے۔ وہ دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا اکثر رہتا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ میرے دیور وہ گھر بیچنے کے لیے کہتا تھا، لیکن میرا شوہر کسی بھی قیمت پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ اب دیور نے میرے شوہر کو تنگ کرنے کے لیے گھر میں ایک کرایہ دار لا کر رکھ لیا تھا۔ وہ کرایہ دار تھا تو شادی شدہ، لیکن اس کی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی تھی۔ وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا، اور میرے دیور نے جان بوجھ کر انہیں یہ گھر کرائے پر دیا تھا تاکہ ہم لوگ تنگ آ سکیں اور اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن میرا شوہر بھی بہت بضد تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں بیچوں گا، کیونکہ میرا دیور ابھی شادی شدہ نہیں تھا، تو اس لیے اسے اس طرح کے مسائل کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں ایک جوان عورت ہے، ایک غیر مرد کو گھر میں لا کر چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ایسے کہ جس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس نے گھر کرائے پر لے لیا تھا تو سارا دن اس نے اسی گھر میں ہی رہنا تھا۔ اب شادی کو 12 سال ہو چکے تھے تو شوہر کا بھی مجھ میں انٹرسٹ اس طرح کا نہیں رہا تھا جس طرح کا پہلے تھا۔ پہلے وہ بالکل مجھے رانیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میں بھی بہت خوبصورت تھی اور دبلی پتلی سی تھی۔ میں شوہر کے ایک بازو میں سما جاتی تھی، اور جب بھی وہ مجھے گلے لگانے کی کوشش کرتا تو میں بالکل فٹ آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حالات اور جذبات بدلتے گئے۔ شوہر نے آہستہ آہستہ مجھ میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں نے بھی اپنا خیال رکھنا چھوڑا ہوا تھا۔ حالانکہ اس میں غلطی مکمل طور پر میری تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے گھر کے کاموں میں اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں اپنے اوپر بھی دھیان دے پاؤں، اور اوپر سے لڑائی جھگڑے الگ شروع ہو چکے تھے، کیونکہ میں اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ آگ لگے ایسی پراپرٹی کو جس میں اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوں، ہم کہیں اور جا کر رہ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی تو سکون سے گزار سکیں۔ لیکن میرے شوہر نہیں مان رہے تھے۔ ہمارا بھی اسی بات پر لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اب چونکہ دیور نے کرایہ دار لا کر رکھ لیا تھا، وہ بے اولاد تھا۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ کرایہ دار کی بیوی ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ صبح اسکول چلی جاتی اور وہ خود رات کو ڈیوٹی کرتا تھا۔ دن میں وہ بھی گھر پر ہی ہوتا تھا۔ میرا دیور آوارہ تھا، وہ نکل جاتا تھا، شوہر بھی کام پر چلا جاتا، بیٹا اسکول چلا جاتا۔ اب گھر میں صرف 2 ہی لوگ ہوتے تھے، میں اور میرا کرایہ دار جس کا نام اجمل تھا۔ 1-2 بار میں نے ان کی باتیں سنی تھی جس میں اس کی بیوی اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نہیں رہ سکتا، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ میں اس سے زیادہ کام برداشت نہیں کر پاتی، تم تھوڑا مجھے وقت دیا کرو تاکہ میں سنبھل سکوں۔ اب مجھے ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ بالکل نئے تھے، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی کس وجہ سے ہے یا کس بات پر یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ ایک دن میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی تو کرایہ دار بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہمدردی کے ناطے میں نے اسے بلا لیا۔ حالانکہ میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، میں نے اس سے بات چیت اسی دن کی تھی اور اس سے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں کا لڑائی جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں بی بی جی، آپ رہنے دیں۔ لیکن میں بضد تھی، میں نہیں مانی۔ میں بار بار جب اس سے کہنے لگی تو تنگ آ کر اس نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل ہم لوگ خاندانی پہلوانی کرتے تھے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے خوراکیں اس طرح کی کھائی ہوئی ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ طاقت بھری ہوئی ہے۔ اب میری بیوی جو کہ شہر سے آئی ہوئی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ
مجھے طاقتور کو برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ مجھ سے یہی کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کوئی اور شادی کر لیں۔ اب میری آمدن میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں دوسری شادی کر سکوں، لیکن میری بیوی میری ضروریات پوری نہیں کرتی۔ اس وجہ سے میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہوں اور وہ بھی منع کرتی رہتی ہے، اور میری فرسٹریشن کی وجہ بھی یہی ہے جو ہر وقت میں پریشان اور اسی صورت میں رہتا ہوں۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ میرا شوہر ہے جو میری طرف دیکھتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کرایہ دار ہے جو کہ ہر وقت ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر پا رہی۔ مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور اس کی قسمت پر رشک بھی آیا کہ کاش یہ میرا شوہر ہوتا۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں کوئی گندا کھیل سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں سوچنے لگی تھی کہ وہ بھی پیاسا رہتا ہے اور پیاس ہر وقت مجھے بھی ہوتی ہے، کیوں نہ ہم لوگ آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ کریں جس سے دونوں کی مشکل آسان ہو سکے۔ اب ہماری ملاقات روزانہ آتے جاتے ہونے لگی تھی، اور کبھی کبھار تو میں چائے بنا لیتی اور اسے بھی اپنے پاس بلا لیتی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت گھر میں کسی نے نہیں آنا۔ ہم لوگ تسلی سے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور بات ہنسی مذاق سے بھی آگے جانے لگی تھی۔ اب کرتے کراتے بات اور مزید آگے بڑھی۔ اب اس کی جو کمی تھی اور میری بھی جو ضرورت تھی ہم لوگ آپس میں ہی پوری کرنے لگے تھے۔ جب بھی اس کا دل کرتا یہ مجھے طلب ہوتی، میں اس کے پاس چلی جاتی اور پھر ہم لوگ اپنے دکھ درد اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ اس چیز کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگیوں میں بہت نکھار آنے لگا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دن ہم لوگ اسی حالت میں موجود تھے کہ اوپر سے میرا دیور آ گیا۔ اس نے ہم لوگوں کی ویڈیو بنا لی اور میرے شوہر کو دکھا دی، اور ساتھ ہی کرایہ دار کی بیوی کو بھی۔ اس دن ہمارے گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ شوہر نے کرایہ دار کو بھی نکال دیا اور اس کی بیوی نے اس سے خلا لے لی، اور پھر میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی، مجھ سے بیٹا بھی چھین لیا۔ بس اب کرایہ دار بے گھر تھا اور میں بھی نہ جانے وہ کہاں ہے، اور میرے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کرتی ہوں، کام کر کے وہیں پر سو جایا کرتی تھی۔ جو غلطی میں نے کی تھی، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ غلطی کبھی نہیں کیجیے گا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔